اس آیت کے اندر منافقین کی منافقت کی علامت ذکر کی ہے رب نے کہ جس وقت کوئی جہاد کا حکم نازل ہوتا ہے، جسمانی طاقت اور مالی قدرت رکھنے کے باوجود وہ جہاد سے جی چراتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں، اور پھر میرے پیغمبر آپ کے پاس آتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر میں رہنا چاہیے اور ہمیں جہاد سے مشغولیت سے مستثنا کر دیا جائے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگوں کی طرح مدینہ کے اندر عورتوں کے ساتھ انہوں نے رہنا پسند کیا۔ اس جرم کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگا دی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں کفر تھا، نفاق تھا۔ ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ جہاد میں شرکت کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے، اپنے مال جان اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، لیکن انہوں نے اس کے الٹ رستہ اختیار کیا۔ اس وجہ سے، ان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر جباریت کر دی۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سمجھتے کوئی بات نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اشفاۃً علیکم، 21واں سپارہ آیت نمبر 19 ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اشفاۃً علیکم، بخل کرتے ہوئے تم پر، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب ان کے اوپر کوئی خوف آ جاتا ہے، تو رَأَيْتَهُمْ، میرے پاک پیغمبر وہ آپ کی طرف اور مومنوں کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں اور چکرائی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جیسے ایسے دیکھتے ہیں، اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور ایسے میرے پاک پیغمبر آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جس وقت خوف چلا جاتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے، امن میں ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ان کی زبانیں تیز چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اپنی زبانوں سے آپ کو طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ مال غنیمت دو، ہمارا بھی حصہ ہے، ہماری وجہ سے آپ جنگ سے آپ کو فتح حاصل ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں بھی مال غنیمت میں سے دو، اور آپ ہمیں مال غنیمت اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم کہیں آپ کے برابر نہ ہو جائیں، آپ کے برابر نہ ہو جائیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں مال غنیمت کی لالچ کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں، زبانیں ان کی تیز چل رہی ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے اللہ پر بھی اور رسول پر بھی، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے کیا ہے، سخت عذاب ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور جو لوگ میرے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور اپنی جانوں کو میرے راستے میں کیا کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، تو ان کے لیے میں اللہ کی مغفرت بھی ہے اور رضا بھی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، یہ سارے کا سارا دھوکے کا سامان ہے۔ آج اس دنیا نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، ہم یہ کرتے ہیں، وہ نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ سارے ہم کام کرتے ہیں، ہم بخشے بخشائے ہوئے ہیں۔ کیا ہے، بخشے بخشائے ہوئے ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، یہ مال خیز تماشا ہے۔ جس طرح چند گھنٹوں کے لیے، چند وقت کے لیے کھیل ہوتی ہے، اس کے بعد میدان اجڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اگر تم نے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور اپنی جان قربان کی، اس کے بدلے میں اللہ نے اگر آپ کو اس کا عوض دنیا میں نہیں ملا تو کیا بات، یہ دنیا تو ہے بھی کچھ نہیں، تم اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف،
اور اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی کیا ہے، زمین و آسمان کے برابر ہے، اللہ وہ آپ کو محال عطا کر دے گا۔ دنیا کے اندر اگر آپ کو اللہ نے محال عطا نہیں کیے، بنگلے عطا نہیں کیے، تو اللہ آپ کو جنت کے اندر محال عطا کرے گا۔ وہ اس صورت میں ہوں گے کہ آپ اللہ کی مان کے چلیں گے، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کریں گے، اس وقت یہ جنت کے محلات ملیں گے۔ اگر دنیا کے اندر اپنی من مانی کی، اللہ کے راستے میں نہ مال خرچ کیا، نہ جان قربان کی، نہ اور کوئی سیدھا کام کیا، تو یہ جنت کے محلات نہیں ملے گے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے، مغفرت بھی ہے، ان کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کا فضل اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں بھی کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت اللہ نے لگا دی، وہ کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، رسول اور رسول کے ساتھ جو ایمان لائے اور مال جان سے کیا کیا، جہاد کیا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں، اور یہی لوگ کیا ہیں، کامیاب ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، رب نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اگرچہ دنیا کے اندر ان کے پاس مال نہیں ہے، کار نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، لیکن اللہ کی مانی اور پیارے پیغمبر کی مانی، ان کا جو احکام اللہ کے پیغمبر سناتے گئے، اللہ کی طرف سے پیغام آتے گئے، پیغمبر سناتے گئے، اس کے اوپر عمل کرتے گئے، اللہ نے فرمایا میں ان کو جنت کے محلات کروں گا۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین۔